السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اہم باتیں عرض کرتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور قرآن ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ، مسجدوں کے دروازے بند ہیں لیکن اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ بخششیں اور بڑھ جائیں گی۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے قرآن شریف کی تلاوت، استغفار، اگر استغفار نہیں کر سکتے درود شریف پڑھیے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے سبحان اللہ بحمدہ پڑھیے، سبحان اللہ بحمدہ نہیں پڑھ سکتے تو کلمہ پڑھیے، جو بھی، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے، جھوٹ اور غیبت سے خاص طور سے بچیے، اس لیے کہ مہینہ بار بار نہیں ملتا ہے۔ گزشتہ سال اسی وقت میں کئی لوگ موجود تھے، آج اپنی اپنی قبروں میں ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک 1 منٹ رمضان کی ہمیں مل جائے، 1 منٹ اب نہیں ملے گی۔ ہم دنیا میں ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، شکر کے بھی جملے کہو۔ آج اللہ کا شکر، وہ حرم کا دروازہ بند ہو گیا، عمرہ نہیں ہو سکتا، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن بے کعبہ تو موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کعبے کو تو دیکھ لیتے ہیں ہم، ورنہ ایک زمانہ آئے گا، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ کعبے کو اٹھا لیا جائے گا، لوگ رات کو طواف کر کے گھروں پہ لوٹیں گے اور صبح اگر کہیں گے کعبہ ہی اٹھا لیا گیا، اور کھڑے کھڑے کہیں گے یہاں حتیم تھا، یہاں کعبہ تھا، یہاں ملتزم تھا، یہاں تھا، کعبہ کہاں گیا؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ یہ اٹھا لیا جائے۔ 2 مرتبہ تو گرایا جا چکا ہے اور تیسری مرتبہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس طرح قبر، آج اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، کتنی قیمتی چیز ہے، ورنہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں یہ قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گی۔ رات کو قرآن پڑھ کے عورتیں، مرد، بچے سب سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے خالی کاغذ ہوگا۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں۔ یہ حدیث جب محدثین بیان کرتے تھے تو بہت روتے تھے، جب محدثین یہ حدیثیں پڑھاتے تھے اپنے اپنے دور کے اندر تو یہ بہت روتے تھے کہ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا، کاغذ رہ جائیں گے، قرآن نہیں، حروف نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ حروف کو اٹھا لے گا۔ حضور نے فرمایا استمتع من هذا البیت، اس گھر سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس سے پہلے کہ یہ اٹھا لیا جائے۔ اس طرح حالات کا اتار چڑھاؤ، امام مالک نے یہ حدیث لکھی ہے موطا امام مالک میں کہ آخری زمانے میں مدینہ منورہ میں ایسا حال آئے گا ایک آدمی نہیں ہوگا، مسجد نبوی خالی، بھیڑیے اور کتے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، نہ کوئی بواب ہوگا، نہ کوئی نگہبان ہوگا، اور سیدھے منبر پر جا کر پیشاب کریں گے۔ امام مالک جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو 2 باتیں کہتے تھے۔ ایک بات یہ کہتے تھے کہ مدینہ میں بہت صوفی لوگ ہیں، میں کسی صوفی سے حدیث نہیں لیتا ہوں، میں ایسے آدمی سے حدیث لیتا ہوں کہ جو علم میں پختہ ہو، اور پھر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کتاب میں بھی لکھا ہے، بہت روتے تھے کہ کیا مدینہ میں ایسے حالات بھی آئیں گے؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت اس وقت مدینہ کے پھلوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مدینہ کے پھل جنگل کے بھیڑیے اور کتے اور یہاں کے جو درندے ہیں وہ کھائیں گے۔ ابھی تو وہ حالات نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کعبہ ہے، کم سے کم دیکھ سکتے ہیں ہم، اللہ کا شکر ہے قرآن ہے، کم سے کم ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، حروف کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی بھی قدر کرو اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے یا حروف اٹھا لیے جائیں۔ کعبے کی بھی قدر کرو اس سے پہلے کہ کعبہ اٹھا لیا جائے۔ مدینہ کی بھی قدر کرو اس سے پہلے کہ مدینہ منورہ میں کوئی باقی نہ رہے۔ اپنے دین کی قدر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ میں نے مختصر بات عرض کر دی۔ اب یہ مبارک مہمان آ رہا ہے، خوشی خوشی اس کا استقبال ہم کریں اور گناہوں سے بچیں۔ ہماری خلوت ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہماری اصلیت کیا ہے، خلوت کے گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ
جو بھی یہ حالات آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو عافیت کے ساتھ دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، اس لیے کہ اللہ کی تسبیح، ابھی میں نے عربی سبق ریکارڈ کرایا، اس میں نے کہا کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ صاف بات ہے، یہ کورونا وائرس بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، کینسر بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، ہوائیں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ میں نے مختصر سبق ریکارڈ کرا دیا کہ جو ہے اس کی ہم قدر کریں۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کے خزانے میں ایمان اور قرآن ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہماری اس ایمان کو، اس کلمہ پڑھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔